خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل۔ رجب کے مہینے کے پہلے جمعے میں خواتین اگر صرف یہ کام کر لیں تو ان کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، دلی مرادیں پایہ تکمیل کو پہنچیں گی، قرضے اور بیماریاں ختم ہوں گی، شوہر کا کاروبار ترقی کے راستے پر دوڑنے لگے گا، گھر میں خوشحالی آئے گی، نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ خرچ کرنا ہے۔ بس رجب کے پہلے جمعے کے دن صرف ایک کام ضرور کرنا ہے۔ وضو، بے وضو یا پاکی ناپاکی، تمام حالتوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی یہ بات خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جن کے دل میں سوالات آتے ہیں، آنکھوں میں نمی ہے اور جن کی زندگی بظاہر چل رہی ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ ویڈیو کا عنوان ہے خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل، اور اس عنوان کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ کسی اسے عام لفظوں میں بیان کیا ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ رجب کے مہینے کے پہلے جمعے میں اگر خواتین صرف ایک کام کر لیں تو ان کی بہت سی الجھنیں خود بخود سلجھنے لگتی ہیں، دل کی مرادیں آہستہ آہستہ پوری ہونے لگتی ہیں اور وہ راستے کھلنے لگتے ہیں جو برسوں سے بند دکھائی دے رہے ہیں۔ اس عمل میں نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کوئی مشکل ریاضت ہے اور نہ ہی کوئی ایسا عمل ہے جو آپ سے ممکن نہ ہو۔ بس رجب کے پہلے جمعے یہ ایک کام ضرور کرنا ہوتا ہے اور یہی بات اسے خاص بنا دیتی ہے۔ آج ہر ماں پریشان ہے، ہر بیوی دل میں خاموش چیخ لیے ہوئے ہے، وہ چیخ جو زبان پر نہیں آتی مگر آنکھوں سے جھلک جاتی ہے۔ عورت سوچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد تو دی مگر شوہر وہ نہیں ملا جو عزت دے سکے، جو اس کے ساتھ دے، جو بچوں کی ذمہ داری کو سمجھے۔ بہت سے گھروں میں شوہر صرف باپ کا لقب لے کر رہتے ہیں اور اس کے بعد سب ذمہ داریاں عورت پر ڈال دیتے ہیں، بچوں کی پرورش سے لے کر بچوں کے ہر کام تک، گھر کی دیکھ بھال، صبر، برداشت، قربانی، سب کچھ عورت کے حصے میں آ گیا۔ اگر گھر میں پکانے کو کچھ نہ ہو تو عورت سوچتی ہے، اگر بچوں کے لیے دعا کے پیسے نہ ہو تو عورت سوچتی ہے کہ بندوبست کرتی ہوں، اگر راشن ختم ہو جائے تو عورت کسی نہ کسی طرح گھر چلاتی ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے جو وہ مسکرا کر اٹھا لیتی ہے مگر اندر سے ٹوٹتی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، ایسی ہی ایک عورت کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ شوہر کی بے پرواہی بڑھتی گئی، محنت کم ہوتی گئی، ذمہ داری ختم ہوتی گئی اور گھر بدحالی کا شکار ہو گیا۔ بچے بار بار بیمار پڑنے لگے، کبھی کھانے کی کمی، کبھی دعا نہ ملنے کی وجہ سے عورت نے خود کو سنبھالا، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، گھر چلایا مگر جسم بھی تو ایک حد کے بعد جواب دے دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، وہ تھک چکی تھی دل سے بھی اور جسم سے بھی۔ ایک دن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچی، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، آواز میں کپکپاہٹ اور دل میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر کب تک۔ اس نے بزرگ کو اپنے شوہر کا حال سنایا، بچوں کی بیماریوں کا ذکر کیا، گھر کی تنگی بتائی اور روتے ہوئے کہا کہ اب اس سے مزید نہیں ہو پا رہا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور بڑے سکون سے کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، رجب کا مہینہ آ چکا ہے اور رجب کا پہلا جمعہ آنے ہی والا ہے۔ بس اس دن تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، نہ اس میں پیسے لگیں گے، نہ کوئی لمبی عبادت کرنی پڑے گی، نہ کسی خاص ریاضت کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ ایک کام تمہیں ضرور کرنا ہوگا۔ یہ سن کر عورت چونک بھی گئی اور خوش بھی ہوئی اور پوچھا، خوش اس لیے کہ اس کے پاس واقعی نہ پیسے تھے اور نہ طاقت کہ کوئی مشکل عمل کرے،
اور چونک اس لیے کہ ایسا کون سا عمل ہو سکتا ہے جو اتنا آسان ہو مگر اتنا اثر رکھتا ہو، اس نے فوراً پوچھا، بابا جی وہ کام تو بتا دیجئے، میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر گھر کی ذمہ داری سمجھے، محنت کرے، بچوں کی تعلیم اور پرورش پر دھیان دے۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تھک گئی ہوں، میں گھر سنبھال سکتی ہوں مگر پورا گھر اٹھا نہیں سکتی۔ بزرگ نے اس کی بات غور سے سنی، بس اتنا کہا، بیٹی رجب کے پہلے جمعے کے دن تمہیں وہ ایک کام کرنا ہے اور اسے پوری یقین اور سچائی کے ساتھ کرنا ہے تاکہ جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں مل جائے اور باقی سب اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہر ماں پریشان ہے، ہر بیوی کے دل میں دکھ ہے، کسی کا شوہر بے پرواہ ہے، کسی کا شوہر نافرمان ہے، کسی کا شوہر ناجائز تعلقات میں الجھا ہوا ہے، کسی کا شوہر محنت سے بھاگتا ہے اور کسی کا شوہر بیوی اور بچے کی ذمہ داریوں سے آنکھیں چراتا ہے۔ عورت سوچتی ہے کہ اس کا قصور کیا ہے، اس کے بچوں کا قصور کیا ہے، مگر جواب نہیں ملتا۔ ایسے حالات میں عورت کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ شکوے کا، آنسوؤں کا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے دکھ بیان کرنے کا ہے، اور دوسرا راستہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ہے۔ رجب کا مہینہ اسی پلٹنے کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر رجب کا پہلا جمعہ عورت کو احساس دلاتا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے، اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو دنیا کی کسی طاقت کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہتھیار ہے دعا کا، اور اس دعا میں سب سے طاقتور دعا ہدایت کی دعا ہے۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، تو وہ دراصل اللہ سے یہ نہیں مانگ رہی ہوتی کہ اسے دولت مل جائے یا عہدہ مل جائے، بلکہ وہ اللہ سے یہ مانگ رہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر انسان بن جائے، ذمہ دار بن جائے، نرم دل بن جائے، حق کو پہچان لے اور گھر کو اپنا فرض سمجھے۔ پیارے ناظرین، رجب کے پہلے جمعے کو یہ دعا کرنا اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ دن قبولیت کے بے دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دن مانگے جانے والی دعا میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ عورت چاہے ماں ہو یا بیوی ہو، جب وہ اس دن دل سے ہدایت کی دعا مانگتی ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، اسے لگتا ہے جیسے اس نے اپنے مسئلے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو۔ یہی وہ احساس ہے جو اس عمل کو خواتین کے لیے سب سے افضل بنا دیتا ہے۔ اس عمل میں نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کسی خاص جگہ جانے کی شرط ہے، نہ کسی وقت کی قید ہے۔ عورت اٹھتے بیٹھتے وضو میں ہو یا بغیر وضو دل ہی دل میں یا ہاتھ اٹھا کر بس یہ کہہ سکتی ہے کہ یا اللہ ہدایت دے۔ یہی وہ سادگی ہے جو اسے عمل کو عظیم بنا دیتی ہے۔ جب عورت ہدایت کی دعا کو اپنا معمول بنا لیتی ہے، خاص طور پر رجب کے پہلے جمعے کے دن، تو وہ دراصل اپنی تقدیر کے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت اپنے شوہر کو بدلنے کے لیے لڑائی، جھگڑے، تانے اور شکایتوں کا راستہ چھوڑ کر، اور یہی جھکنا اصل کامیابی کی ابتدا ہے، کیونکہ انسان کسی دوسرے انسان کو زبردستی نہیں بدل سکتا، مگر اللہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ ہدایت کی دعا دلوں کی بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، سوچوں کو بدل دیتی ہے اور انسان کے اندر ایک نیا شعور پیدا کر دیتی ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بھی برکت دی ہے اور بعض دنوں کو خاص تاثیر عطا فرمائی ہے۔ انہی دنوں میں رجب کا پہلا جمعہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں دل کی فریاد، آنکھوں کی نمی اور خاموش دعائیں خاص طور پر اثر رکھتی ہیں۔ یہ تحریر خاص طور پر ان خواتین، ماؤں اور بیویوں کے لیے ہیں جو اپنے شوہروں کے رویوں سے دل شکستہ ہیں، جو گھریلو ذمہ داریوں سے غافل ہیں، جو خرچ نہیں دیتے، بچوں کی پرورش کا بوجھ اکیلی عورت کے کندھوں پر چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی بری صحبت میں پڑے ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات میں الجھ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے عورتوں کے دل میں اکثر یہ سوال جنم لیتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، کس دروازے پر دستک دی جائے۔ رجب کے پہلے جمعے کا جواب اس بات کی یہی ہے کہ ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ ہدایت کی دعا کوئی وظیفہ نہیں، کوئی مخصوص تسبیح نہیں، کوئی مشکل ریاضت نہیں، بلکہ یہ دل اور رب کے درمیان سب سے خالص رابطہ ہے۔ دعا بذات خود عبادت ہے، لیکن ہدایت کی دعا اس عبادت کا وہ درجہ ہے جس میں انسان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بدلنے کی نیت لے کر کھڑا ہوتا ہے۔
رجب کے مہینے میں خصوصاً رجب کے پہلے جمعے کے دن یہ دعا ایک خاص وزن رکھتی ہے۔ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، تو وہ صرف الفاظ نہیں بول رہی ہوتی، وہ اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنی عزت اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس میں غصہ نہیں، بد دعا نہیں، نفرت نہیں، بلکہ اصلاح، بہتری اور روشنی کی طلب ہوتی ہے۔ اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ اگر شوہر غلط راستے پہ ہے، ناجائز تعلقات میں مبتلا ہے، بری عادتوں میں ڈوبا ہوا ہے یا نافرمان بن چکا ہے، تو شاید اب بات ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ لیکن رجب کا مہینہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی دل مشکل نہیں ہے۔ ہدایت کی دعا مانگنے والی عورت دراصل یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ بدلے کے بجائے اصلاح چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر پلٹ آئے، ذمہ دار بنے، بچوں کا باپ بنے، بیوی کا محافظ بنے، گھر کا سہارا بنے۔ رجب کے پہلے جمعے کے دن کی جانے والی ہدایت کی دعا میں یہی طاقت ہے کہ وہ بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑ دے۔ اس دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص حالت شرط نہیں۔ عورت وضو میں ہو یا بغیر وضو کے، پاک ہو یا ناپاک، بیٹھے ہو یا کام کرتے ہو، دل ہی دل میں یا ہاتھ اٹھا کر ہر حالت میں یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ رجب کے پہلے جمعے کا دن ہو تو اور بھی بہتر، لیکن اگر اس دن وقت نہ ملے تو رجب کے کسی بھی دن، کسی بھی لمحے یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اصل چیز تسلسل ہے، بار بار مانگنا ہے، تھکنا نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کی دعا ایسی ہے جس کے بارے میں دل کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ ضائع نہیں جاتی۔ جب ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے، باپ کے لیے، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اور ایک عورت اپنے گھر کے سکون کے لیے ہدایت کی دعا مانگتی ہے تو وہ دراصل اللہ کی صفت ہادی کو پکارتی ہے۔ رجب کا مہینہ اس پکار کو اور زیادہ مؤثر بنا دیتا ہے۔ رجب کے پہلے جمعے کی فضا میں ایک ایسی خاموش قبولیت ہوتی ہے جو ٹوٹے دلوں کو سہارا دیتی ہے۔ ایسی عورتیں جو برسوں سے صبر کر کے تھک چکی ہیں، جنہوں نے شکوہ کم اور آنسو زیادہ بہائے ہیں، ان کے لیے یہ دعا امید کی ایک نئی کرن کے بن سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تحریر اسی احساس کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ خواتین یہ سمجھ سکیں کہ رجب کے پہلے جمعے کا فضل اور افضل عمل ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ہدایت کی دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں، لڑائی کریں، نہ بد دعا دیں، نہ مایوسی، بلکہ مسلسل دعا۔ جب عورت اس یقین کے ساتھ دعا مانگتی ہے کہ اللہ دلوں کو پلٹنے پر قادر ہے، تو آہستہ آہستہ زندگی کی کایا پلٹنے لگتی ہے، رویے بدلتے ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں، اور وہ شوہر جو کبھی غافل تھا ذمہ دار بننے لگتا ہے۔ یہی رجب کے مہینے کی برکت ہے، یہی رجب کے پہلے جمعے کی تاثیر ہے، اور یہی خواتین کے لیے سب سے مضبوط، سب سے محفوظ اور سب سے بابرکت راستہ ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں اور تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ یا اللہ، جن میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، ناراضگیاں ہیں اور دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، تو اپنے فضل سے ان کے دلوں میں دوبارہ محبت، سکون اور رحمت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ان کے دلوں کی سختی کو نرمی میں بدل دے، غلط فہمیوں کو سمجھ میں بدل دے، اور نفرت کی جگہ الفت عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو شوہر اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے، ان کے جذبات کا احساس انہیں نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، یا اللہ ان دلوں میں بیویوں کے احترام، احساس اور محبت کو ڈال دے، انہیں نرم خو، ذمہ دار اور انصاف کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، انہیں گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے والا، بچوں کا خیال کرنے والا اور اہل خانہ کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہر بیوی کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہر پریشان دل کو سکون عطا فرما دے، اور ہر گھر کو اپنی رحمت اور برکت و ہدایت سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔